سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خامد میدان جہاد کے نامور شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا احساس حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برضائے رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ذہی قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے 1 اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قریش کی کاروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ہزار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات الناطقین یعنی 2000 بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، ابدلک اللہ بنطاقک ھذا نطاقین فی الجنہ، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف الجہاد والسیر باب الحمل میں ہے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابوبکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ یہ حدیث سیرہ ابن ہشام میں ہے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان اور غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کے لیے عبداللہ بن اریکت بھی تھے۔ عمدہ ذہانت۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم اور دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ یعنی کہ دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے دین پر فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الہبہ میں موجود ہے روایت۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ ابو قریب محمد بن علا سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی
اور اس نے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئیں جبکہ رسول اللہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور ان کے تحائف بھی قبول کر لیے۔ اے اسما، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام! اللہ نے آپ کو کتنا بلند نصیب عطا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دل جمی سے عمل پیرا ہوئیں۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام۔ ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سورۃ الحج۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ سیدہ اسما کا تقویٰ روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک تھیں۔ پہلے بچے کی والدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچیں تو انہوں نے نومولود بچے کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کتاب مناقب الانصار میں موجود ہے۔ صبر کرنے والی بیوی سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خاوند سخت مزاج کا تھا۔ جب سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کی اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے بعد سیدنا زبیر بن عوام کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی بڑی غنی تھی۔ دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف الطبع اور کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والی تھی۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئیں تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، انفقوا وتصدقوا
ولا تنتظروا الفضل، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ سکے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے جو بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگے تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا کہ اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے اپنے رفیق الاعلیٰ کی جانب کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی۔ انوکھی بہادری اور ثابت قدمی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر اور جواں مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پہ در پہ گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا محتاط دانشور بن گیا۔ اسے شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع فرمان بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے، اور اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پند و نصاح اور رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں
محاصرہ بہت سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنی دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹا، بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا، جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اسماؤ ان قتلت لا تبکینی لم یبکا الا حسبی ودینی وسارم لانت بہ یمینی۔ ترجمہ، اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہو بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کب تک ظالم کے ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ کہا، اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا، اللہ کی قسم، میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا، اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا تو اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تختہ دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر پورے جوش اور جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑ پھوں کرتے اور اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو ذات الناطقین کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو۔ ہاں، مجھے اپنے ذات الناطقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے تباہی مچانے والے تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لاش کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ ام عبداللہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ رہے نام اللہ کا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا کذالک الدنیا نزول وارتحال۔ ہم یہاں فروکش ہوئے، پھر ہم نے یہاں سے کوچ کیا، اسی طرح دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اتھے بیٹھ کے سے نہیں رہنا، اے دنیا کوئی دین دی ہے۔